محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر معین. والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین. وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب اللہ العالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الازل الی قیام یوم الدین. سید الشہداء علیہ السلام کے 30ویں کی مجلس ہے. سب مل کر مولا کی بارگاہ اقدس سے توسل کرتے ہیں، اپنی حاجات انشاءاللہ ذہن میں رکھتے ہوئے میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا استشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفعنا. ماشاءاللہ کربلا جانا نصیب ہو شاء یا وجیہا عند اللہ اشفعنا. ایک بار مظہور امام زمان کے لئے یا وجیہا عند اللہ اشفعنا. قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. وقال اللہ تبارک وتعالی ایضا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. سب سے پہلے خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے سید الشہداء کے نام پر ہمیں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. چونکہ آج پہلی مجلس ہے تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں خود بھی کھوجا ہوں، ہمارا ماں باپ بھی کھوجا چھے، پر مشکل ہی چھے کہ گجراتی اتنی فلوئڈ نہیں تھی. تو بہتر یہ ہے کہ گجراتی کی ٹانگ توڑ کے پڑھنے کے بجائے مینجمنٹ نے جب مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا کچھ مہینوں پہلے تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میں صرف اردو میں مجلس پڑھ سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اوکے کوئی پرابلم نہیں ہے. بلکہ ایک اور جملہ کا جو ذرا خطرناک تھا کہ
انڈیا سے جو چیزیں آتی ہیں ان کی برکت سے بہت سو کو اردو آ گئی ہے، تو وہاں سے جو میڈیا سے چیزیں آتی ہیں، تو اس لیے اب بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ خبر نہ پہنچی ہو کہ اردو میں مجلس ہونے والی ہے، تو آج تو آپ آ گئے ہیں اور اس اٹھنا مشکل ہے ظاہر فرش ادا سے اس وقت۔ کل سے یہ اردو ہی میں جاری رہے گی اور اردو میں انشاءاللہ عشرہ زینبیہ منعقد ہوگا، لیکن ہماری کوشش ہے کہ سلو ایزی اردو میں بات کروں تاکہ آپ تک بات پہنچے۔ اچھا سمجھوں جو گجراتی تو خیال سے بات کروانا ہمارے سامنے سے، یہ نہیں کہ میں سمجھتا نہیں ہوں، سمجھتا میں گجراتی ہوں، بولنا ذرا سا پرابلم ہے میرے لیے فلوئنٹلی۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر انشاءاللہ اس برکت سے، اچھا ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جس چیز میں ہمیں انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے لیے لینگویج سیکھ لیتے ہیں یا کوشش کر لیتے ہیں۔ ابھی مجھے کسی مومن نے بتایا کہ کچھ مومنین نے چائنیز بھی سیکھنا شروع کی ہے بزنس کے لیے، اچھی بات ہے، لینگویج سیکھنا اچھی بات ہوتی ہے۔ تو جب بزنس کے لیے چائنیز سیکھ سکتے ہیں تو امام حسین کی مجلس کے لیے تھوڑا سا اردو بھی تحمل کر لیجیے گا میری۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر اس کی برکت یہ ہے، میں ایک بات گزارش کروں، ابو ہاشم جعفری، دیکھیں امام کے ذکر سے زبان اب انشاءاللہ کوئی بیریئر نہیں رہے گا، پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ابو ہاشم جعفری آتے ہیں ہمارے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی کہا میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا تھا انڈیا سے، ہندوستان سے امام کے پاس، اور وہ امام سے ہندی لینگویج میں بات کر رہا تھا۔ تو ابو ہاشم جعفری اس زمانے میں اتنی معرفت نہیں ہوتی تھی لوگوں کی کہ امام کے اس کیلیبر کو سمجھ پاتے، تو کہتے ہیں میں نے تعجب کیا، مجھے تھوڑا سا عجیب لگا کہ امام اس سے ہندی لینگویج میں بات کر رہے تھے، جبکہ میں نے فیل کیا کہ امام کبھی مدینہ سے باہر نہیں نکلے تھے، تو امام کیسے ہندی لینگویج میں اس سے بات کر رہے ہیں؟ تو میرے ذہن میں خیال آیا ایسا، امام نے میری طرف دیکھا، میں نے بھی امام کو کچھ کہا نہیں تھا، امام نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ خبردار ہمارے علم کے بارے میں شک نہ کرو۔ اس کے بعد کہا باہر جاؤ اور کچھ پتھر رکھیں، چھوٹے کنکر۔ اچھا ایک بات تھوڑی سی میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ تھوڑا سا ہاں ہوں کرتے رہیے گا تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ میری بات اب تک پہنچ رہی ہے۔ اب میں چونکہ خود ہی کھوجا کمیونٹی سے ہوں تو مجھے اندازہ ہے اور مجھے طریقہ کار معلوم ہے۔ ایک مرتبہ ایک اردو اسپیکنگ ہمارے جو سید بھائی ہوتے ہیں وہ تشریف لائے تھے مجلس پڑھنے کے لیے کھوجا کمیونٹی میں، تو انہوں نے بعد میں شکایت کی مجھ سے کہ مولانا یہ کیسا مجمع ہے کہ نہ آ ہے نہ واہ ہے، ایسے ہی سائلنٹلی سب بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بس آپ اتنا نوٹ کیجیے گا کہ کوئی سو تو نہیں رہا تھا، اگر سو نہیں رہا تھا تو تھوڑا سن رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے، ویسے میں کہیں اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ تھوڑا سا عجیب محسوس ہوتا ہے، لیکن یہاں میں اسپیشلی آپ کو یوں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ لینگویج کی ایک بات ہے تو آپ تھوڑا سا ہاں ہوں کرتے رہیں گے اور اپنا فیس ہلاتے رہیں گے تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ میری بات اب تک پہنچ رہی ہے انشاءاللہ۔ امام نے کہا ابو ہاشم ہمارے علم کے بارے میں شک نہ کرو، باہر جاؤ تھوڑے سے سٹونز پتھر رکھے ہوئے وہ لے کر آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کنکر وہ سٹونز وہ پتھر لے کر آیا اور امام نے اپنا لعاب امامت ان پتھروں سے مس کیا، جب وہ تر ہو گئے یعنی ویٹ گیلے ہو گئے تو امام نے کہا کہ یہ لو اور اسے چوس لو۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ان پتھروں کو چوسا اور لعاب امامت مجھ میں منتقل ہوا، لینگویج کی میں بات کر رہا تھا نا، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، جیسے لعاب امامت مجھ میں منتقل ہوا تو فتحسست تو میں نے محسوس کیا کہ اسی لمحے اسی وقت میں 73 یعنی 73 زبانوں کا جاننے والا تھا۔ تو اولھا الہندیہ، اس میں سے پہلی زبان ہندی زبان تھی، اس کے بارے میں مجھے ڈاؤٹ ہو رہا تھا تو وہ میں جان تو جب اچھا یہاں پر ایک جملہ میں گزارش کرتا ہوں، ہم ابو الفضل عباس علیہ السلام کے ہمیشہ شجاعت کے فضائل سنتے ہیں، ان کی بہادری کے، لیکن یہاں پر ایک لائن میں کہہ دوں، ابو ہاشم جعفری ان تک لعاب امامت جو پہنچا تھا وہ ڈائریکٹ
کے وسیلے سے پہنچاتا ہے. جب پتھر کے وسیلے سے لعاب امامت کسی تک پہنچ جائے تو اس کے علم کا یہ مقام ہوتا ہے. تو اس عباس کے علم کا کیا مقام ہوگا جس نے ڈائریکٹ براہ راست بلا فصل امام حسین سے لعاب امامت کو حاصل کیا تھا. تو انشاءاللہ جب امام کی محفل میں کوئی آ کے بیٹھا تو مولا نے اس کو لینگویج سکھا دی تھی. تو آپ امام حسین علیہ السلام کے فرش اعظم پہ آ کے بیٹھے ہیں, تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا تو انشاءاللہ ہم اس لینگویج بیریئر کو سالو کر لیں گے, اور میسیج پہ انشاءاللہ ہم توجہ دیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے فرش اعظم سے کچھ سیکھ کر انشاءاللہ ہم جا سکیں. اور یہ جو اس وقت میں کہہ رہا ہوں یہ تھوڑی سی سپیڈ میں نے جان بوجھ کر سلو رکھی ہوئی ہے. اگر آپ کو یہ سلو لگ رہا ہے کیونکہ مجھے سلو کہنے میں پرابلم ہو رہا ہے, میری عادت فاسٹ کہنے کی, تو آپ جماعت کو یا مجھے بتا دیجیے گا, مجھے بتا دیجیے گا زیادہ بہتر ہے, تو میں فاسٹ کر دوں گا اس کو. میں ابھی تھوڑا سلو اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچ سکے. الحمدللہ اللہ نے توفیق عطا کی, آپ فرش اعظم پہ بیٹھے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی محبت پر جو آپ یہاں بیٹھے ہیں تو جانتے ہیں کس چیز کی دلیل ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی نعمت ہے. کبھی آئی ڈونٹ نو اس کو فرینچ میں کیا کہتے ہیں, انگلش میں کہتے ہیں ٹیکن ایز اے گرانٹیڈ. ٹھیک ہے, کبھی کبھی ہم کسی نعمت کو چونکہ ہمیں فریکوینٹلی مل رہی ہوتی ہے تو ہم اس کی اہمیت کو محسوس نہیں کر پاتے. امام حسین علیہ السلام کی محبت میں جو فرش اعظم پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس محبت امام حسین کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کب, جب امام حسین دنیا میں تشریف لائے تھے, ولادت ہوئی اور حضور پیار کر رہے تھے, بہت زیادہ پیار کر رہے تھے کہ کسی زوجہ نے اعتراض کیا, کہا کہ آپ کے نواسے ہیں, آپ کے نواسے ہیں تو بھئی ہر نانا کو نواسا ہوتا ہے, تو اس میں اتنا زیادہ ایکسائٹمنٹ ہونے کی کیا بات ہے, اتنا زیادہ جوش سے, حضور بہت زیادہ جوش سے پیار کر رہے تھے امام حسین کو. تو جب زوجہ نے اعتراض کیا تو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا. امام حسین نے جواب یہ دیا, غور کیجیے گا, کہا اذا اراد, رسول اللہ نے جواب دیا, معذرت رسول اللہ نے جواب دیا, رسول اللہ نے کہا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین. یاد رکھو جب خدا کسی شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کی محبت اگر آپ اپنے دل میں فیل کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا. اگر خیر کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو کبھی اس فرش اعظم پہ نہ بلایا ہوتا. پہلا تو اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے, لہٰذا آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے. پھر آگے فرمایا وحب زیارت, شاید اس کو تھوڑا سا میں 40 چہلوں کی مجلس میں اور ایکسپلور کریں گے ہم. کہا کہ خالی حسین کی محبت اللہ دل میں نہیں ڈالتا, حسین کی زیارت کی محبت بھی اللہ دل میں ڈال دیتا ہے. لیکن یہاں پر رسول اللہ نے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ بہت زیادہ مناسب ہے, اس لیے کہ یہ نہیں کہا کہ جس کے لیے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے وہ 100% امام حسین کی زیارت پر بھی چلا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس اتنا ایسا نہ ہو, اتنا مال نہ ہو, کسی اور وجہ سے نہ, کم از کم زیارت کی محبت اگر دل میں ہے, تڑپ دل میں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے, فرش اعظم پر بلایا ہے, خیر کا ارادہ کیا ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام, اچھا یہ دل کیا ہے, اللہ نے حدیث قدسی, اللہ کا کلام فرمایا کہ قلب المومن عرش الرحمن, مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے. حدیث میں اس پوری باڈی میں اللہ نے جس چیز کو اپنے گھر کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے آپ کا دل, اور اس دل میں اللہ کہتا ہے اگر میں خیر کا ارادہ کرتا ہوں تو حسین کی محبت ڈال دیتا ہوں. حسین کی محبت جب دل میں آئی, اچھا جب حسین کی محبت دل میں آئے گی تو خود بخود ایک کام ہوگا, کام یہ ہوگا, میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے خطبے میں, ما جعل, اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں, ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے. یعنی کیا مطلب, سب کو پتا ہے کہ ایک دل ہے, یہ 2 دل نہیں رکھے, اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یا محبت میری ہوگی یا میری نہیں ہوگی تو پھر کسی اور کی, یہ ساتھ میں نہیں چل سکتا معاملہ, ڈبل کام. ٹھیک ہے, ایک بڑا اچھا شعر کسی نے کہا تھا کہ کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی. گنگا کا اشنان تو ظاہر آپ یہ سمجھتے ہیں, کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی, خوش رہے شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی. ہم میں سے اکثر کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے
امام بارگاہ میں آتے ہیں تو پکے حسینی ہیں، ٹھیک ہے، مجلس میں ہے، امام حسین کی محفل میں ہے، مسجد میں ہے، ہاں میاں حسینی، ہم حسینی ہیں، ہم نے بلیک ڈریس پہنا ہوا ہے، ماتم کریں گے، اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ جیسے ہی یہاں سے نکلے وہ کرسچینٹی والا تھوڑا سا تصور ہے کہ جب چرچ میں گئے تو اللہ کی عبادت کی، جب باہر نکلے کا گڈ بائی گاڈ، اگلے سنڈے پھر ملیں گے، ٹھیک ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھوڑا سا شاید ہم لوگوں کا ٹریٹمنٹ ایسا ہوتا ہے، ہم آتے ہیں مجلس میں، امام حسین السلام کا ذکر سنتے ہیں، مرثیہ سنتے ہیں، ماتم نوحہ مجلس سنتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، جب باہر جاتے ہیں امام حسین السلام کو کہا کہ اب میں یہ تو لفظ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک، امام حسین السلام کو، اور اس کے بعد کہا کہ مولا کل واپس آؤں گا، تو ابھی جا رہے تو کیا اگر بزنس میں مولا حسین کا کوئی تعلق نہیں، وہ تو میرا اپنا اسٹائل سے، میرے گھر میں امام حسین السلام نہیں، وہ میں اپنے اسٹائل سے کروں گا، خالی امام حسین السلام کی مجلس میں حسینی ہوں۔ یہ بہت سے کہتے نہیں ہیں لیکن ہم پریکٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ نے کیا کہا کہ اگر اللہ خیر کا ارادہ کرے گا حسین کی محبت دل میں رکھے گا، جب حسین کی محبت دل میں آئے گی نا تو پھر کسی اور باطل کی محبت دل میں نہیں آ سکتی ہے، کسی گناہ کی محبت دل میں، جس کے دل میں حسین کی محبت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ امام حسین کے لیے اگر تطہیر سے یعنی طاہر سے محبت ہے تو گناہ ہے رجس اہل بیت سے دور ہے۔ جس کے دل میں امام حسین کی محبت ہے اس کے دل میں گناہ کی محبت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ ایکچوئل پراپر حسینی نہیں ہوگا پھر، ٹھیک ہے۔ اچھا، تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں، سوال، انسان گناہ کرتا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ اگر میرا دل گناہ کی طرف جاتا ہے، میں غلط کام کرتا ہوتا کیوں ہے، یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ قرآن کی آیات سے میں بات کروں گا، قرآن کی آیات سے ہمیں دیکھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا۔ میں اور آپ اگر اپنی خلقت پہ جو اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اس پہ ذرا سا غور کریں، کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا انسان، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ذرا قرآن کی آیات کو سنیے گا۔ اچھا، اس سے پہلے مولا علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، مولا علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ ازعمت انک جرم صغیر وفیکم طوى العالم الاکبر، اے انسان کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تو ایک چھوٹی سی باڈی ہے، چھوٹا سا جسم ہے، اللہ نے تیرے اندر پوری کائنات کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس باڈی کے اندر پوری کائنات ہے، یہ مولا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ اعجب لہذا الانسان، کتنا عجیب ہے وہ انسان جو گناہ کرتا ہے، یہ مولا علی نے فرمایا۔ اس کی حیثیت یہ ہے کہ ينظر بشحم ويسمع بعزم ويتكلم بلحم، اے انسان تو اتنا زیادہ پست ہے، تیری حیثیت اللہ کی، یعنی اللہ نے جو تجھے خلق کیا ہے اس طرح خلق کیا کہ تو گوشت سے بول رہا ہے، گوشت، چربی سے دیکھ رہا ہے، ہڈی سے سن رہا ہے، یہ انسان کی حیثیت ہے۔ پھر فرمایا کہ اولها جیفا، اولها نطفہ وآخرها جیفا، تیرا سٹارٹ ہے نطفے سے اور اینڈ ہے مردار پر۔ یہ مولا علی بار بار کیوں کہنا چاہ رہے تھے؟ یہ اس لیے کہنا چاہ رہے تھے کہ اے انسان اگر تو اپنے سٹارٹ پہ غور کرے گا کہ میں کیا تھا اور اللہ نے مجھے کیا بنا دیا، اس کے بعد کبھی جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسان گناہ کر لے۔ میری حیثیت کیا تھی، میں کیا تھا، اوکے۔ سورہ مومنون وہ سورہ ہے جو میرے ہر سننے والے کو، ہر مومن کو اس لیے اس سے تھوڑا سا آشنا ہونا چاہیے کہ جب مولا علی علیہ السلام تشریف لائے تھے دنیا میں اور انہوں نے آغوش رسالت میں رسول اللہ کی گود میں آ کر قرآن پڑھا تھا تو سورہ مومنون کی تلاوت کی تھی۔ علی دنیا میں آئے تھے، سورہ مومنون کی تلاوت کی تھی علی نے۔ کتنا بہترین ہے، دیکھیں مولا علی کی جو ولادت ہے، یہ بات مجھے جانا کہیں اور ہے، یہ درمیان میں ایک جملہ آیا ہے، ایک جملہ خالی کہوں، ایک سینٹنس۔ مولا علی کعبے میں تشریف لائے، پورا منظر سینیریو کیا ہے، پورا لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کی گود میں علی ولی اللہ تشریف لے آئے۔
ہمارا کلمہ کمپلیٹ ہو گیا. میں پھر کہوں, لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کی گود میں علی ولی اللہ تشریف لے آئے, اور جب رسول اللہ کی گود میں آئے اس وقت آنکھیں کھولی, اس سے پہلے آنکھیں بند تھیں, اور جیسے ہی آنکھیں کھولی تو رسول اللہ نے کہا کہ خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم, اے علی تو نے مجھے اپنی آئی سائٹ سے مخصوص کیا, تو نے مجھے فرسٹ ٹائم مجھے دیکھا کر, جب تو نے مجھے اپنی نظروں سے مخصوص کیا تو میں نے تجھے اپنے علم سے مخصوص کیا, میرا سارا علم تیرے حوالے منتقل ہو گیا, رسول اللہ کا علم علی میں منتقل ہو گیا. یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے, بچپن میں چہرے رسالت پر ایک نگاہ ڈالتا ہے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے, اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جاتا ہے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے. اس وقت مولا علی نے کہا, یہ بھی میں نے ادھوری بات کہی ہے, کمپلیٹ بات یہ ہے کہ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ توریت سناؤ, انجیل سناؤ, زبور سناؤ یا قرآن سناؤ؟ کہا کہ قرآن سناؤ. اچھا, کچھ مسلمانوں نے اس پر یہ اعتراض کیا, آبجیکشن, کہ شیعہ علی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے لیے تو نہیں کہتے کہ رسول اللہ جب پیدا ہوئے انہوں نے قرآن پڑھا, کہیں پر نہیں ہے رسول اللہ جب پیدا ہوئے انہوں نے قرآن پڑھا. کہا علی کے لیے کہتے ہیں علی پیدا ہوئے تو قرآن پڑھا, ٹھیک ہے, علی پیدا ہوئے تو قرآن پڑھا, رسول اللہ پیدا ہوئے تو قرآن نہیں پڑھا. تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ شیعوں پر آبجیکشن یہ ہے کہ وہ علی کو رسول اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں, نعوذ باللہ. بات ایسی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ایک شعر پڑھتا ہوں, تھوڑا سا آپ کو سمجھ میں آئے گا. ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے. اچھا, میں کہتا ہوں کہ اصل پڑھنا ہی پرنسپلی علی کو پڑھنا چاہیے قرآن, رسول اللہ کو نہیں, علی کو پڑھنا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہوا ایسا کہ علی نے پیدا ہو کر قرآن پڑھا, رسول اللہ نے نہیں پڑھا, علی نے پڑھا. کیوں؟ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا, ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا, اور قرآن سناتے بھی بلا کس کو محمد, قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. صلوات پر محمد و آل محمد. الحمدللہ, آپ کے اس کہنے سے مجھے حوصلہ مل رہا ہے کہ میری بات پہنچ رہی ہے. الحمدللہ. کا قرآن پڑھو, اے علی قرآن پڑھو. جب قرآن پڑھا مولا علی نے تو کیا پڑھا تھا؟ سورہ مومنون. یہاں سے بات ہماری سٹارٹ ہوئی تھی. سورہ مومنون, سورہ مومنون اس لیے کہ امیر المومنین دنیا میں تشریف لائے تھے تو سورہ مومنون کی تلاوت فرمائی تھی, اور سورہ مومنون پڑھنا شروع کیا. قد افلح المومنون, یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. اور اس کے بعد آیات پڑھی. میں سورہ مبارکہ مومنون ہی کی آیات پڑھ رہا ہوں. ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ہمارا ٹاپک یہ ہے آج کی حد تک کم از کم میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے یہ کہا کہ انسان جس دل میں حسین کی محبت ہے اس دل میں گناہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, پھر بھی گناہ کر لیتا ہے انسان, صحیح نا, کوئی بھی معصوم نہیں ہم میں سے, مجھ سمیت. کیوں گناہ کرتا ہے انسان؟ اگر انسان اپنے سٹارٹ کو, اپنی خلقت کو, جہاں سے اللہ نے اس کو سٹارٹ کیا تو کہاں تک پہنچایا, اس کو یاد رکھے. جو مولا علی نے کہا کہ اے انسان تیرا سٹارٹ ہے نطفہ, اینڈ ہے مردار, اسے یاد رکھے انسان, گناہ کی طرف نہیں جائے گا. کم از کم تھوڑا سا ڈر لگے گا اسے, خوف الہی. اس لیے اللہ نے بار بار خلقت انسانی کا ذکر کیا. اور سورہ مومنون کی آیتیں, کیا آیتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. غور کیجیے گا. اے انسان, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ, اے انسان ہم نے تجھے گیلی مٹی سے, جمی مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ, جب تراب سے تجھے پیدا کیا تو اس کے بعد تیرے نطفے کو ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا, سیف پلیس. شکم مادر کی بات ہو رہی ہے, جب نطفہ انسان پیٹ میں, اللہ ذکر کر رہا ہے اسے. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً, اس کے بعد اس نطفے کو علقہ بنایا. علقہ مطلب کیا ہے؟ خون, جمع ہوا خون, بلڈ. اچھا, اس پر پوری ایک سائنٹیفک اسپیچ بھی ہو سکتی ہے. وہ قرآن نے جو 1400 سال پہلے کہا تھا وہ آج سائنس ایک ایک کر کے اس کو دیکھتی ہے کہ کیا ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ نطفے سے جمع ہوا خون بن گیا,
ثم، کاش میرے پاس تھوڑا سا اور گنجائش ہوتی تو میں اس میں اور بھی ذکر کرتا. کہیں اللہ نے یہاں قرآن میں ثم کا لفظ یوز کیا ہے، ثم، اور کہیں فا کا لفظ، فا کا حرف، فا، ایک پروسیس کو بتانے کے لیے. بیچ میں ثم، کہیں فا. کیا فرق ہے ثم اور فا میں عربی میں؟ ثم جب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوئی تھوڑے پیریڈ کے بعد، ٹائم کے بعد. فا کا مطلب یہ ہے بغیر فاصلے کے، ڈائریکٹ. اور آپ سے بہتر مثال کون سمجھے گا؟ من کنت مولا بعد علی مولا، بلا فاصلہ. جہاں فا ہوتا ہے وہاں فاصلہ نہیں ہوتا، جہاں ثم ہوتا ہے وہاں فاصلہ ہوتا ہے، تھوڑا ٹائم پیریڈ لگتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اے انسان تجھے تیرے نطفے کو محفوظ مقام پر رکھا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، اس کے بعد نطفے کو کچھ ٹائم گزرنے کے بعد، یہ ثم بتا رہا ہے کہ یہ فوراً نہیں ہوا، یہ تھوڑا سا ٹائم گزرا، اس کے بعد جمع ہوا خون بنا. ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ، اور جیسے ہی جمع ہوا خون بنا تو ساتھ ہی فوراً گوشت کا لوتھڑا بنا. ٹھیک ہے، اور جیسے ہی گوشت کا لوتھڑا بنا، گوشت، اس کے بعد فرمایا کہ ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما، گوشت کو ہم نے ہڈی میں، بونز میں چینج کیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَ، جب بونز آ گئی انسان، ابھی ماں کے پیٹ میں بونز آ گئی، اس کے بعد ان بونز کے اوپر ہم نے گوشت کو پھر سے چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ مِنْ خَلْقٍ آخَرٍ، اس کے بعد تیرے اندر کچھ فاصلے کے بعد روح کو پھونک دیا. روح فوراً نہیں آتی، 4 مہینے گزرتے اس کے بعد روح آتی. اوکے، روح آ گئی. اب جب یہ بچہ پیدا ہوا، اللہ کیا کہتا ہے؟ میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں نا تو خود اس آیت پر سبحان اللہ کہتا ہوں. آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو اے انسان کتنا بہترین ہے تیرا خلق کرنے والا پروردگار ہے. اللہ اکبر، اور کیجئے گا. دیکھیں اللہ نے کتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، ابھی تک تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اس کی رینج کتنی ہے. یہ جو دنیا ہے نا، پوری دنیا، یہ اس پوری کائنات میں ایک ڈاٹ کے برابر بھی نہیں ہے. اتنی سی دنیا ہے یہ پوری کائنات. یونیورس کو آپ دیکھیں، اتنی بڑی یونیورس، اللہ نے اتنا سب کچھ خلق کیا، چاند، سورج، سمندر، مچھلیاں، جانور، فرشتے، جن، سب خلق کیا. کسی کو خلق کرنے کے بعد یہ نہیں کہا، اپنی تعریف نہیں کی اللہ نے. لیکن جب ایک چھوٹا سا بچہ ماں کے پیٹ سے متولد ہوا، ابھی کچھ بول نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا خود سے، پی نہیں سکتا خود سے، ڈیفینڈ خود کو کر نہیں سکتا، لیکن یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ اسے دیکھ کر کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو کتنا بہترین ہے تیرا خلق کرنے والا پروردگار. اس لیے کہ تیرے اندر کائنات ہے اس چھوٹے سے بچے. اچھا بچہ پیدا ہوا، اس کو رزق کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ضرورت ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے. پھر یہ دیکھیں اللہ کہاں سے کہاں لے کر جا رہا ہے. یہ ہم سب کا اسٹارٹ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ پھر ہمیں کہتا ہے کہ جب تم پیدا ہو گئے رزق کی ضرورت ہے. 12ویں پارے کی پہلی آیت کیا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اے انسان، زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں جس کا رزق ہمارے اوپر نہ ہو. ہم نے تجھے رزق دیا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب اللہ کیا سمجھا رہا ہے؟ اگر چیریٹی بھی کر رہے ہو، سورہ بقرہ کا سٹارٹ کہاں سے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہم نے جو دیا ہے اس میں سے تم دیتے ہو. دیا ہم نے. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو دیا ہم نے، تو کیا اس میں کوئی ہمارا کمال ہے؟ میں کوئی بہت بڑا اسپیشلسٹ ہوں اوہو کہ میرے پاس سب کچھ ہے؟ اللہ کہتا ہے سورہ نحل میں وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ. اللہ وہ ہے کہ جس نے تم میں سے بعض کو بعض میں رزق میں فضیلت دی. اللہ نے دی، امتحان ہے. کچھ کو دیا ہے، کچھ کو کم دیا. ٹھیک ہے، اچھا پھر اللہ کہتا ہے فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. قرآن کی آیت ہے یہ. تو جن کو ہم نے زیادہ دیا ہے وہ ان تک پلٹا کیوں نہیں دیتے جن کے پاس کم پہنچا تھا؟ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تاکہ استعمال میں سب برابر ہو جائے. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یعنی ڈویژن میں اختلاف ہے، رزق کسی کو زیادہ کسی کو کم، یوزیج میں سب برابر ہے، سب کا حق ہے، استعمال کرنے میں سب کا حق ہے. اچھا یہاں پر اللہ نے ایک بہت خوبصورت لفظ، قرآن کریم کا ایک لفظ خوبصورت ہے، کہا تم دے کیوں نہیں دیتے غریب کو؟ یہ نہیں کہا اللہ نے، یہ نہیں کہا تم دے کیوں نہیں دیتے غریب کو، تمہارے پاس زیادہ ہے تم دے دو. نہیں، کب پلٹا کیوں نہیں دیتے؟ رات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹا دینا. کیا مطلب ہے؟ فرق کیا ہے؟ میں آپ سے ایک کوشچن کرتا ہوں. آپ یہاں امام بارگاہ میں آئے ہیں یا پلٹ کر آئے ہیں؟ اللہ خیر کرے، انشاءاللہ سوال سمجھ میں آ گیا.
آئے ہیں، پلٹ کر کہاں جائیں گے؟ گھر جائیں گے۔ پلٹ کر انسان وہاں جاتا ہے جہاں اس کا اصل مقام ہوا کرتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا تم غریب کو دے کیوں نہیں دیتے، کب پلٹا کیوں نہیں دیتے؟ تمہارا تھا ہی نہیں، اصل اس کا تھا، آیا تمہارے پاس، اصل جگہ پلٹا دو اس کو پلٹاؤ۔ اچھا اے انسان رزق کس نے دیا؟ اس پہ کبھی انشاءاللہ بات کریں گے پھر تھوڑا سا اور بھی، ابھی تو آج تھوڑا سا پہلی مجلس سے میں بھی ہاتھ ہلکا رکھوں تھوڑا سا اچھا ہے۔ اچھا پلٹا کیوں نہیں دیتے؟ اللہ نے کہا اس کا مطلب کیا؟ رزق ہم نے دیا، بچہ پیدا ہوا، رزق بھی اللہ کہتا ہم نے دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ ایجوکیشن، ٹھیک ہے؟ ایجوکیشن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ٹیوٹر رکھا ہے، بہت بیسٹ اسکول میں بھیجا ہے تو وہاں سے ایجوکیشن، ٹھیک ہے یہ سارے وسیلے ہیں، اس گڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اس کے لیے سارے ریسورسز کس نے دیے تھے؟ سورہ زمر میں کہا واللہ اخرجکم من بعد امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے تو ایسے نکالا تھا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم تو جاہل تھے۔ فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، تم ایجوکیشن چاہتے تھے نا، تمہیں سننے والا کان دیا، تمہیں دیکھنے والی آنکھ دی، تمہیں سوچنے والا دل دیا، لعلکم تشکرون، شاید اب تو شکر کرنے والے بن جاؤ۔ قرآن اللہ کہتا ہے یہ سارے یہ ایجوکیشن کے لیے انسان کیسے ہوتی ہے؟ اسے سنتا ہے، دیکھتا ہے، سورس آف ایجوکیشن کیا ہے، اور سوچتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی ہم نے دیا، ٹھیک ہے؟ اچھا ایجوکیشن بھی ہو گئی بچے کی، اور بڑا ہوا مولانا آپ شادی کرنی ہے بچے کی، شادی کرنی ہے، شادی کس نے کروائی؟ اب جو پچھتا رہے ہیں کر کے ان کے لیے جملہ ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کروائی تو ہم نے، ٹھیک ہے؟ سورہ روم پڑھ کے آیت کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی نشانی، سورج اللہ کی نشانی، چاند اللہ کی نشانی، زمین اللہ کی نشانی، پتہ نہیں کتنی اللہ کی نشانی۔ اللہ کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیا؟ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہارے لیے جوڑوں کو خلق کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے، اللہ ہے۔ دیکھیں یہ وہ واقعاً پراپر شادی کے جو اللہ، میں ظاہر ہے کہ اس پہ آج چونکہ مجھے مصائب شہزاد سکینہ کے پڑھنے میں اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آیت آئی اس لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ ہمارے نوجوان کا جو لو ہے اس کے لیے مشکل یہ ہے کہ فیس بک سے شروع ہوتا ہے، ٹویٹر پہ ختم ہو جاتا ہے، یہ نہیں ایسا صحیح؟ اچھا جب بھی آپ ہنس رہے ہوتے کوئی بھی، جب مجمع کو اس طرح سے رسپانس کرتا ہے نا، سمجھ جاتا ہوں کہ 80% کی یہی اسٹوری ہے، ظاہر ہے اسی طرح سے حقیقت یہ ہماری سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، ہماری سوسائٹی میں ایسا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے بتائے ہوئے اصول کے مطابق شادی کرو گے، جعل بینکم مودۃ ورحمہ، یہ میری ذمہ داری ہے کہ مودت اور رحمت کو میں بناؤں گا تمہارے درمیان، جسے اللہ بنائے گا نا وہ آخرت تک رہے گی پھر، صحیح؟ وہ جب کسی مولانا نے پڑھا کہ اگر آپ کی زوجہ اچھی ہیں اور اس کے شوہر بھی اچھا ہے تو آخرت میں بھی اللہ بنا کر رکھے گا، تو ایک صاحب نے سامنے سے کہا کہ مولانا صاحب قیامت میں بھی یہی ملنے والی ہے، تو پھر کیا مصیبت ہے یہ تو ہم تو کچھ اور سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں ہم یہی دیں گے، البتہ یہ کہ وہ پھر اس کے لیے کوئی تفصیل ہے جس وقت میں دائرہ مجلس سے میں نہیں پڑھ سکتا، ابھی وہ موقع نہیں ہوگا، بھی انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں شادی کس نے کہا؟ ہم نے کروائی، شادی بھی ہو گئی۔ اچھا اولاد کس نے دی؟ وہ بھی اللہ نے دی، ٹھیک ہے؟ اب یہ سارے سٹیجز ہو گئے، ایک ایک ہیڈنگ میں گنواؤں آپ کو، مٹی، نطفہ، خون، گوشت، ہڈی، اس کے اوپر پھر گوشت، قرآن کی آیت ہے، روح، بچہ پیدا ہوا، رزق، اس کے بعد ایجوکیشن، شادی، صاحب اولاد، یہاں تک آ گئی بات۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تم کو وہاں سے یہاں تک پہنچا دیا، اب اتنا پہنچا دیا نا اللہ نے، اب ایک سوال کرتا ہے سورہ انفطار میں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنا دیا؟ کس چیز نے؟ اکڑنے لگا تو اللہ کے سامنے، اب تجھ میں اکڑ آ گئی، ہاں؟ اللہ یہ سورہ انفطار میں اللہ کہہ رہا ہے ایسا تجھ میں اکڑ کیوں آ گئی؟ الذی خلقک، اس خدا
کے سامنے اکڑ رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا تھا. یاد کر, اللہ نے تجھے پیدا کیا تھا, اس کے سامنے اکڑ رہا ہے. تجھے فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, تجھے پیدا نہیں کیا تھا خالی بہت اچھا نبات اللہ خوبصورت بنایا تھا, تجھے اچھا بنایا تھا. جہاں جو ضرورت تھی وہ رکھا تھا, آنکھیں جہاں ضرورت تھی, ناک جہاں ضرورت تھی, کان جہاں جو ضرورت تھی, اللہ کہتا ہے ہم نے خلق کیا, اس کے بعد اکڑ. اچھا اکڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے, علماء اخلاق یہ کہتے ہیں, دیکھیں اکڑنے کا ایک تو ہوتا ہے دولت کا غرور, ٹھیک ہے, لیکن دولت کا خالی غرور نہیں ہوتا, وہ تو ہوتا ہی ہے. اس کے علاوہ اور کون سے غرور ہوتے ہیں مولانا؟ علم کا بھی غرور ہو سکتا ہے کسی کو, علم کا غرور. میں بہت زیادہ چیمپئن ہوں, جتنا مجھے پتا تھا کسی کو نہیں پتا, ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے نا کچھ لوگ, علم کا غرور. اچھا علم کا غرور ہو سکتا ہے, شہرت کا غرور بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون جو ہے نا وہ خالی مصر کا نہیں تھا, ایجپٹ کا فرعون. فرعون ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے گھر کا بھی فرعون ہو, کوئی ہو سکتا ہے اپنی شاپ کا فرعون ہو, اپنے بزنس کا فرعون ہو. جملہ آگے کہہ دوں, خدا نہ خواستہ کوئی ہو سکتا ہے امام بارگاہ کا بھی فرعون ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے اکڑتا کیوں انسان؟ اچھا اکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار میں تو نہیں اکڑا تیرے سامنے, میں نے تو تجھے ایک مانا شریف بھی نہیں مانا, نہ میں بتوں کو پرستش کرتا ہوں, نہ میں ہنومان راج کرتا ہوں, نہ میں کچھ میں تو نماز پڑھتا ہوں, میں تو نہیں اکڑتا. علماء اخلاق یہ کہتے ہیں, گناہ سے ہماری بات شروع ہوئی تھی, علماء اخلاق یہ کہتے ہیں کہ جب بھی انسان جان بوجھ کر کوئی گناہ کرتا ہے, یعنی اللہ کے حکم کو توڑتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیول پر آ کر وہ اللہ کے سامنے اکڑ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی وہ سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مالک میرا نفس کچھ اور کہہ رہا ہے اور تو کچھ اور کہہ رہا ہے, اب اکڑوں گا, میں تیری بات نہیں مانوں گا, نفس کی بات مانوں گا. صبح کو نیند بہت آ رہی ہے, یہاں تو مؤذن ظاہر ہے کہ مسجد ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن کم از کم آرام میں اللہ اکبر بج رہا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی آواز آ رہی ہے. نفس کہہ رہا ہے سو جاؤ. اگر خدا نہ خواستہ میں سوتا رہ گیا کیا ہوگا؟ اس لیول پر اللہ کے سامنے اکڑ رہا تھا, اس لیول پر آ کے میں نے تیری بات نہیں مانی. اچھا اکڑتا کیوں انسان؟ پھر قرآن, اب تک میں قرآن سے بات کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے, پھر قرآن سے پوچھیے انسان اکڑتا کیوں اللہ کے سامنے؟ اللہ کہتے ہیں سورہ مبارکہ الف میں, ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی, انسان تو اکڑتا ہے اس وقت جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ میں محتاج نہیں ہوں کسی کا, میں اکیلا سب کچھ ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں. یہ ہوتا ہے نا انسان اکڑتا شروع کرتا ہے بس. اس کا مطلب جب بھی خدا نہ خواستہ شیطان بہکا رہا ہو, اب خلاصہ کیا ہوا, میں مسائل کی طرف جاؤں گا آہستہ آہستہ. خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ جب بھی کسی گناہ کی طرف شیطان بہکا رہا ہو, سب سے پہلے یہ سوچئے گا کہ میں کیا تھا اور اللہ نے مجھے کیا بنا دیا, اس کی نعمت کا احساس کیجیے گا. میری حیثیت کیا تھی, اس نے مجھے کہا. اور یہ جملے ہیں دعائے عرفہ کے بھی امام حسین علیہ السلام کی. ایک ایک چیز کا امام نے ذکر کیا ہے, پروردگار تو نے میری آنکھوں کو ایسا بنایا, تو نے میری ہڈیوں کو ایسا بنایا, میرے گوشت کو ایسا بنایا. اس کے بعد پروردگار تو نے, یعنی امام اسلام فرما رہے ہیں لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے, تو نے نجس قطرے سے آغاز کیا, بالکل امام اسلام نے اس طرح سے. اس کے بعد تو مجھے ترقی دیتے 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 اس مقام, اب میں تیرے سامنے اکڑوں نہیں, اب گناہ کس منہ سے کروں. اچھا اس در کی خوبصورتی کیا ہے؟ بس بات ختم. اس در کی خوبصورتی کیا ہے؟ خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر کبھی اکڑے بھی ہو نا, آ جاؤ میری بارگاہ میں, جیسے حر سر جھکا کر آ گیا تھا, آ جاؤ. تو یہاں معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اوکے, معاف کر دوں گا, آؤ توبہ کرو, معاف کر دوں گا. یہ اس در کی خوبصورتی ہے, خاص طور پر در امام حسین علیہ السلام کی. یقین جانیے, حسن میر انیس جو اردو کے مرثیہ خان سب سے بڑے شاعر ہیں, انہوں نے کہا امام حسین علیہ السلام نے حر کو جو معاف کیا نا, تو کیسے معاف کیا امام نے؟ کتنا جلدی ندامت کے ساتھ آیا تھا, کتنا جلدی معاف کیا. کہا کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے, ارم کہتے ہیں جنت کو, دار فنا یعنی دنیا. کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. اللہ اتنا جلدی. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا در. اہل بیت کا در بہت عجیب ہے, بہت بڑی نعمت ہے یہ. اللہ اکبر. کہتے ہیں اگر گناہ گار بھی ہو نا, ایک روایت آپ کو سنا, علامہ ممقانی نے لکھی اپنی کتاب رجال میں,
کا چھٹے امام کے زمانے میں پورا نام لیتا ہوں تبرک کے لیے، اور یہ بہت خوبصورت روایت ہے تاکہ امام کے نام کی برکت بھی شامل ہو جائے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. امام کے زمانے میں ان کا چاہنے والا تھا، لیکن شیطان بہکا دیتا تھا، شراب پی لیتا تھا. ٹھیک ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. شراب پی لیتا تھا لیکن شیطان بہکا دیتا تھا. اب جب وہ شراب پی، ظاہر ہے کہ شراب پیے تو امام اسلام کے سامنے کیسے جائے گا؟ اگر کبھی امام کے سامنے جاتا بھی تھا تو امام ظاہر ہے کہ وہ دور بیٹھا ہوتا تھا امام سے. امام تو جانتے اپنے علم غیب سے کہ یہ کیا گناہ کر کے آیا ہے. امام اسے کچھ کہتے نہیں تھے. ستار العیوب کے نمائندے نا، گناہوں کو چھپا لیتے ہیں. کاش میں اور آپ بھی تھوڑی سی یہ صفت اپنے اندر لے آئے. حدیث میں ہے کہ جو دنیا میں دوسروں کے عیب کو چھپا لے گا، اللہ قیامت میں اس کے عیب کو چھپا لے گا. ٹھیک ہے، کاش ایسے بن جائے ہمارا. امام کچھ کہتے نہیں تھے، اوکے اس نے غلط کیا، گناہ کیا، یہ نہیں کہہ رہا، ڈیفینڈ نہیں کر رہا، غلط ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن شراب پیے امام صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے نہیں تھے. وہ بھی امام کو شرمندگی سے سر جھکا لیتا تھا. ایک دن ہوا یہ، اہل بیت کا کتنا کریم ہے یہ غور کیجیے گا. ایک دن ہوا یہ کہ شراب پی ہوئی تھی اس نے، اور سامنے آ رہا تھا، سامنے سے مدینہ کی گلی سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا امام میرے سامنے سے تشریف لا رہے ہیں، بالکل آمنا سامنا. اب اسے شراب پی ہوئی ہے، یہ سامنے سے جا رہا ہے، امام یہاں سے آ رہے ہیں. اب جب فیس ٹو فیس ہوں گے تب تو ظاہر ہے سلام تو کروں گا کم از کم میں. تو سوچ رہا ہے کہ میں کس منہ سے سلام کروں امام علیہ السلام کو جو صاحب تطہیر ہے. میں شراب میں نے پی ہوئی، میں کس منہ سے سلام کروں امام؟ اب شرم آ رہی تھی سر. ظاہر ہے اس نے یہ کیا کہ میں امام کا سامنا کیسے کروں گا، بہت مشکل ہو جائے گی. ایک چھوٹی سی گلی جا رہی تھی، شارٹ، اس چھوٹی سی گلی میں چلا گیا. سمجھ لیں گلی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، چھوٹی سی گلی جا رہی تھی، اس میں چلا گیا امام سے بچنے کے لیے کہ امام گزر جائے مین راستے سے، پھر میں چلا جاؤں گا. جیسے گلی میں داخل ہوا نا، اس نے دیکھا آگے سے گلی بند ہے، بلاک بند. ظاہر بلاکیج کا مطلب زمانے میں کہ بند ہے، گھر ہے کسی کا، بند ہے گلی، آگے راستہ نہیں ہے. پیچھے مڑا واپس. جب پیچھے مڑا تو دیکھا امام اسی گلی میں داخل ہوئے. اللہ اکبر. آگے سے گلی بلاک، اس نے شراب پی ہوئی، امام گلی میں داخل ہوئے، کیا کروں؟ آخری اس کے پاس ذہن میں خیال، اس نے کہا ایسا دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا. اس زمانے میں جو کمر بند ہوتے تھے، آپ بیلٹ سمجھ لیں، بیلٹ ٹھیک کرنے لگا. ایسے جیسے امام کو پریٹینڈ کیا کر رہا تھا، امام کو نہیں دیکھا میں نے، ایسے شو کر رہا تھا، میں نے نہیں دیکھا کچھ بھی، اور میں اپنا بیلٹ ٹھیک کر رہا ہوں ایسے، بس امام چلے جائیں گے میں سر جھکا کے چلا جاؤں گا. یہ اپنا کمر بند ٹھیک کر رہا تھا. امام اس کے پاس بالکل قریب پہنچے اور امام نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا. اس کا دل دھڑک رہا تھا، اللہ اکبر اب کیا ہوگا. امام نے جانتے کیا جملہ کہا؟ مجھ سمیت ہر گناہ گار کے لیے خدا کی قسم اس سے بڑھ کے امید ہو نہیں سکتی. امام نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے شخص اتنا یاد رکھنا، تو کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، ہم اہل بیت سے کبھی منہ مت موڑنا. ہم اہل بیت کو چھوڑ کے نہیں جاتے. اسے کہ اگر تو نے ہم سے منہ موڑ لیا یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہوگا. امام نے کہا کہ اگر تو گناہ گار بھی ہے، ہم اہل بیت سے رشتہ جوڑ کر رکھنا، کبھی نہ کبھی تیری ہدایت کا انتظام کر دیں گے. یہ ہے اس کا مطلب کہ امام بارگاہ میں آئیے، تشریف لائیے، اپنے بچوں کو لے کر آئیے. جب اہل بیت سے جوائن رہیں گے نا، اگر زندگی میں گناہ بھی ہوں گے، کسی نہ کسی لمحے امام ہدایت فرما دیں گے، امام نور عطا کر دیں گے. میں جوائن تو رہوں کم از کم. بچوں کے مدرسے سے، امام بارگاہ سے، فرش اعضاء امام حسین علیہ السلام سے. یہ اہل بیت کا کریم در، کریم ابن کریم آقا. امام نے کیا کہا؟ گناہ گار ہے، ہم سے منہ مت موڑنا، ہمارے ساتھ رہنا. اے مولا، اس سے بڑھ کر کیا ساتھ ہو سکتا ہے کہ میں حسین کے فرش اعضاء پر آ کے بیٹھ گیا ہوں، اگرچہ گناہ گار ہوں، لیکن اس امید کے ساتھ کہ مولا آپ کریم ابن کریم آقا ہیں، میں اس فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھا. ٹھیک ہے. اچھا، امام حسین علیہ السلام بس منزل مسائل. میں نے حر کی مثال دی تھی، اچھا تھوڑی سی میری گزارش یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا پڑھنے میں یوں دقت ہوگی، سامنے سے جو آ رہا ہے، ایک لائٹ اگر یہاں کی کھلی رکھ دے تو مجھے آسانی ہو جائے گی، معذرت کے ساتھ.
سامنے سے روشنی آ رہی ہے. محمد وآل محمد اللہم صلی محمد. غور کیجیے گا. امام حسین علیہ السلام، کریم ابن کریم آقا، حتیٰ دشمن کے ساتھ بھی کیا سلوک کیا تھا امام نے. دشمن جب امام تنہا رہ گئے تھے نا، مجھے شہزادی سکینہ تک جانا ہے انشاءاللہ. امام تنہا رہ گئے تھے اور فرش اعضاء پر آ کے بیٹھے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اہل بیت سے لنک ہونا چاہیے، چاہے گناہگار ہے پھر بھی انسان اہل بیت سے اپنا تعلق باقی رکھے. اس فرش پر دعا کیجیے گا. اس فرش پر سب سے بڑی دعا یہ نہیں ہے کہ پروردگار مجھے $1,000,000 مین بنا دے. اس فرش پر سب سے بڑی دعا یہ ہے پروردگار میری زندگی میں کوئی ایسا کام کروا دے کہ حسین کی ماں فاطمہ زہرا مجھ سے راضی ہو جائے. اصل یہ دعا مانگنے والی ہے. میری زندگی اس راہ پر چلا دے مالک تو. میں نہیں کہتا آپ مانگیے، رزق کے لیے بھی مانگیں، اولاد کے لیے مانگیں، گھر کے لیے مانگیں، سب یہیں سے ملے گا. سب سے بڑھ کے کیا مانگیں؟ سب سے بڑھ کے کہیں پروردگار میری زندگی میں تو ایسا کام کروا دے نا میں حسین کی راہ پہ چلنے والا بن جاؤں. سب سے بڑھ کے یہ مانگیں کہ پروردگار جب میری موت کی منزل آئے نا تو اس وقت حسین کی زیارت مجھے نصیب ہو جائے. سب سے بڑھ کے اور کیا مانگے؟ پروردگار جب میری قبر کی پہلی رات ہوگی نا، منکر نکیر سوال کے لائیں گے. روایت میں ہے کہ انسان ڈر رہا ہو، مومن ڈر رہا ہوگا، گھبرا رہا ہوگا، اس کی قبر میں تاریکی ہوگی، تنگی ہوگی، یہاں تک کہ ایک نور طلوع ہوگا قبر سے. پروردگار وہ نور، بس میں چاہتا ہوں سید الشہداء کا نور میری قبر میں آ جائے، ہے نا. یہ دعا اس فرش اعضاء پہ مانگ کے جائے انشاءاللہ. پروردگار نصیب کرے سب کو. حسین کا دشمن کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ سب شہید ہو گئے تھے، حسین تنہا رہ گئے تھے. ایک شخص ہے تمیم ابن قحطبہ اس کا نام ہے، یزیدی فوج کے ایک دستے کا سالار تھا. اس نے حملہ کیا امام حسین پر. امام حسین السلام نے جب اس پر وار کیا تو وہ زمین پر گر گیا. بہت آسان تھا امام حسین السلام کے لیے، اس کو مار دیتے، قتل کر دیتے، لیکن امام نے کہا کہ ایسا کر تو واپس اپنے گھوڑے پر آ جا. ہدایت چاہتے تھے، حجت تمام کر رہے تھے، شاید اس کو ہدایت مل جائے. وہ گھوڑے پر جیسے آیا نا، وہ اتنا بدبخت تھا، اس نے پھر سے حملہ کیا امام پر. امام نے اب جب اس پہ وار کیا تو وہ زخمی ہو گیا، زمین پر گرا. امام اس کے قریب آئے، وہ ڈر رہا تھا کہ اب حسین میرا سر تن سے جدا کر دیں گے. امام نے اس کا سر گود میں رکھا اور کہا کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے لشکر میں سے کسی کو بلاؤں تاکہ تجھے لے کر چلا جائے؟ اس نے جانتے کیا جملہ کہا کہ مولا آپ فرزند فاطمہ زہرا ہیں اور مجھے آپ سے یہی امید ہے مولا، آپ یہی کریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنا کریم در ہے، سبحان اللہ. حسین، لیکن میں اتنا جملہ کہوں گا، مولا آپ پر بہت مصائب آئے، عصر عاشور آپ شہید ہوئے ہیں. علامہ نقل صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب پیاسے تھے نا کربلا میں، لیکن ہر شہید کے بارے میں پوچھوں کون کتنا پیاسا تھا تو حسین عصر عاشور تک پیاسے تھے، شہید ہوئے، پھر حوض کوثر پر سیراب ہو گئے. اچھا، عباس ان سے پہلے شہید ہو گئے، وہ ان سے پہلے سیراب ہو گئے. قاسم ان سے پہلے شہید ہو گئے. جو شہید ہوتا جاتا تھا حوض کوثر پر سیراب ہوتا جاتا تھا. ہر شہید کی پیاس بتا سکتا ہوں کب تک تھی، کب تک پیاسا تھا کوئی، کون کون شہید. لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھ لے کہ حسین کی سکینہ کب تک پیاسی رہی تو خدا کی قسم میں نہیں بتلا سکتا کہ سکینہ کب تک پیاسی رہی. اس لیے کہ اگر سکینہ پیاسی نہ ہوتی تو بازار کوفہ میں کبھی پانی نہ مانگتی. جزاکم اللہ. حسین پر رونے کا ایک طریقہ ہے، اللہ اکبر. جو جس انداز سے پرسہ دیتا ہے نا، اس کا پرسہ ویسے ہی قبول ہوتا ہے. اللہ اکبر. میں کبھی انشاءاللہ اس پر بھی بات کروں گا کیسے سید الشہداء پر رونا چاہیے. لیکن میں کیا جملہ کہا، اگر سکینہ پیاسی نہ ہوتی تو کوفہ میں اپنی پھوپھی سے پانی کیوں مانگتی؟ یہ کب پانی مانگا تھا سکینہ نے؟ اس وقت جب ایک مومنہ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی یتیمہ ہے، جملہ کہوں، جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان دور سے نظر آ رہے ہیں، جس کے کانوں سے بہتا ہوا لہو نظر آ رہا ہے، اور یہ اپنی پھوپھی سے کہتی، پھوپھی اماں کیا اب بھی آپ کی سکینہ پیاسی رہے گی؟ مجھے پانی نہیں مل سکتا. مومنہ نے سنا، برداشت نہیں ہو سکا. اچھا، جو اسے تماچوں کے نشان نظر آ رہے تھے، یعنی کیا مطلب؟ علماء کرام نے ایک جملہ یہاں پر لکھا ہے، دیکھیں کبھی خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی کو تماچا مار دے، ٹھیک ہے، تو چہرے پر نشان ہو جائے گا، لیکن یہ نشان کب تک رہے گا؟ تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جائے گا، ایک دن بعد ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، اگر اس تماچے پر کوئی ایک اور تماچا مار دے تو نیل پڑ جائے گا، اس پر کوئی اور تماچا مار دے تو نشان ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا. نہیں معلوم سکینہ کو راہ کوفہ اور شام میں کتنے تماچے لگے تھے کہ
نشان نظر آ رہا تھا. اللہ اکبر. یعنی سکینہ کو فقط شام غریبہ تھوڑی تماچا لگا تھا، جب بھی بابا کا نام لیتی تھی جب بھی چچا کا نام. مومنہ تڑپ گئی نا، گھر پہ جاتی ہے، پانی لے کر آئی، پانی سکینہ کو دیا، کہا بیوی پانی پی لو، پانی لیکن پینے کے بعد میرے لیے کچھ دعائیں ہیں، وہ دعائیں ضرور کر لینا. دیکھیں یہ دعا کا ادب بھی سکینہ نے سکھایا، دعا کیسے کرنی چاہیے. مشکل کشا کی پوتی ہے نا، پہلے مشکل کشائی دوسروں کی کرے گی، اس کے بعد پانی پیے گی. سکینہ نے بتایا پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو، اس کے بعد اپنے لیے دعا کرو. ٹھیک ہے، کہا میں پانی تو اپنے لیے بعد میں پیوں گی، پہلے تو بتا تیری دعا کیا ہے. کہا میری دعا یہ ہے کہ خدا ایک بار، اچھا سب سے پہلے تو ایک اور دعا کی کہ جو سکینہ کی دل پر زخم کی طرح لگ رہی تھی. کہا اللہ سے دعا کرو جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا، اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کرے، جیسے تم اسیر ہوئی ہو خدا میرے بچوں کو اسیر نہ کرے. سنیں گے سکینہ نے اپنے ننھے سے ہاتھ بلند کیے، کہا پروردگارا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے، تجھے سکینہ کی اسیری کا واسطہ ہے، جیسے سکینہ یتیم ہوئی ہے اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا. کہا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میری دوسری دعا یہ کہ خدا ایک بار مجھے مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا. کہا تو مدینہ جا کر کیا کرے گی؟ کہا آپ کو نہیں معلوم مدینہ میں میرا آقا اور کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ رہتا ہے، مدینہ میں میری شہزادی فاطمہ زہرا رہتی ہیں، میں ان کی خدمت میں جاؤں گی. بی بی نے کہا علی شہید ہو گئے، فاطمہ بھی شہید ہو گئی. جانتے اس خاتون نے کیا کہا؟ کہا علی نہ صحیح کیا ہوا، علی کا بیٹا حسین تو مدینہ میں ہوگا، فاطمہ کی بیٹی زینب تو مدینہ میں ہوگی. تو بی بی نے کہا کہ اتنا بتا اگر اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. کہ میں نے کئی بار بی بی کی زیارت کی ہے، میں کیسے نہیں پہچانوں گی. بس اتنا سننا تھا کہ بی بی نے اپنے چہرے سے بالوں اور جانتے کہ اب چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا اے ام حبیبہ تم نے کہاں پہچانا، میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی. ایک جملہ کہوں گا اس کے بعد مسائل مکمل کر دوں. جیسے ہی ام حبیبہ نے دیکھا نا بی بی کو، پہلا سوال جانتے کیا کیا؟ کہ بی بی آپ قیدی بنا کر کوفہ کے بازار میں میرا عباس کہاں ہے؟ میرا عباس کہاں ہے؟ سکینہ کوفہ میں بھی پیاسی رہی، پانی مانگا، شام میں بھی پیاسی رہی. اور یہ بچے انشاءاللہ بیوی کے مسائل پہ پڑھتا رہوں گا، لیکن چونکہ آج شہادت کا مجھے ایک جملہ کہنا ہے، زیادہ نہیں، بس ایک جملہ کہوں گا. خستگی محسوس ہو رہی ہے، آج ہی میں آیا ہوں، لہٰذا ایک جب یہ بیوی پہنچ گئی نا زندان شام، اس بیوی نے کیا انقلاب برپا کیا. جب یہ بیوی گریا کرتی تھی تو باقی بیویاں بھی گریا کرتی تھی. سکینہ جب بابا کا نام لیتی تھی باقی بیویاں ماتم کرتی تھی، یہاں تک کہ گریا ایک دن اس بیوی نے بہت گریا کیا، اور جب کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی اچانک بیدار ہوئی. کہا پھوپھی اماں میرا بابا ابھی مجھے لینے کے لیے آیا تھا، میرا بابا کہاں چلا گیا؟ کہا زینب، شہزادی زینب نے کہا سکینہ تیرا بابا تو کربلا کے میدان میں پامال ہو گیا، شہید ہو گیا. کہا نہیں میرا بابا مجھے لینے کے لیے آیا تھا. بس گریا پھر سے شروع ہوا، یزید کے محل تک یہ گریے کی آواز پہنچی. اس ملعون نے یہ کہا کہ اس بچی کو خاموش کرواؤ. غلاموں نے کہا کہ ہم جتنے تماچے مارتے ہیں یہ اور بابا کا نام لیتی ہے، چچا کا نام لیتی ہے. کا ایک طریقہ یہ بابا کا نام لیتی ہے نا، تیرے پاس اس کے بابا کا کٹا ہوا سر موجود ہے، اگر وہ سر اسے بھجوا دیا جائے شاید سر دیکھ کر، بابا کو دیکھ کر اسے کچھ سکون مل جائے. یزید نے اجازت دی. ایک مرتبہ حسین کا سر تشت میں رکھا ہوا ہے، اوپر کپڑا موجود ہے، آہستہ آہستہ یہ سر آ رہا تھا زندان کے قریب. کہ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں مجھے اپنے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، میرا بابا. جیسے ہی وہ تشت آیا کپڑا ہٹایا گیا. سنیں گے جملہ، بیویوں نے دیکھا حسین کا سر، ہر بیوی اپنے مقام سے کھڑی ہوئی، سر حسین کی جانب رخ کیا، کہا السلام علیکم السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. اس کے بعد معصوم سی سکینہ آگے بڑھی، باپ کا سر گود میں لیا، جھک کر سکینہ نے بوسے دینا شروع کیے. علماء کہتے ہیں آج منظر بدل گیا، ہمیشہ حسین جھک کر سکینہ کا بوسہ دیتے تھے، آج سکینہ نے جھک کر حسین کا بوسہ دیا. اور فریاد کی بابا میرے چہرے پر تماچ ہو گئے، میرے کانوں سے بہتا ہوا لہو. یہ کہتے ہوئے سکینہ کچھ دیر کے لیے خاموش اور کہا بابا لیکن آپ تو مجھ سے بھی زیادہ زخمی لگ رہے ہو، ارے یہ گردن کی رگیں کس طرح کاٹی. سکینہ کہتے کہتے خاموش ہوئی. سید سجاد
اٹھو سے